آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں، ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے۔ نہایت سخی تھے، ہر وارد و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا، غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، لق و دق بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور بحر و بر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہدایہ پیش کرتا، اور موسم گرما میں شام اور غزہ اور انقرہ یعنی انگورا جو اس وقت قیصر روم کا پایہ تخت تھا تک پہنچتا۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا، اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور غارت سے مامون نہ تھے، اس لیے ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتیں بہم پہنچایا کریں گے۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہو گئے۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام میں قریش کو یہ انعام یاد دلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ترجمہ: چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے سفر کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔ امیہ بن عبد شمس کو ہاشم کا یہ جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت شاق اور گراں تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے، مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کے ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے، وہاں ایک عورت پر نظر پڑی۔ حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت، فہم اور فراست اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ معلوم ہوا کہ اسیحہ بن جلاح کی منکوحہ تھی، جس سے عمر اور معبد یہ 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ بعد میں اسیحہ نے اس کو طلاق دے دی۔ ہاشم نے اس سے نکاح کا پیام دیا۔ ہاشم کی نسبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمر تھا جو قبیلہ بنی نجار سے تھی۔ نکاح ہونے کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینے میں قیام کیا۔ ہاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غزہ فلسطین میں واقع ہے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا۔ ادھر مدینے میں ہاشم کی بیوہ سلمہ بنت عمر کے ہاں عبد المطلب کی پیدائش ہوئی۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں سر میں سفیدی والا۔